میں نے سورہ بقرہ کا تفصیل تو ہو ہی نہیں سکتی، اور آیات کا چناؤ وہ بھی بہت مشکل ہے، تو اس کا جو ایک مرکزی خیال اور اس کا جو ایک مقصد تھا وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں اللہ نے جو دو بڑی چیزیں بتائی ہیں کہ انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، یہ استخلاف آدم، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ اس کا بہت بڑا مضمون ہے۔ دوسرا مضمون ہے جو بہت بڑا ہے، وہ ہے قیادت کی تبدیلی۔ بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ میں جعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ اللہ نے بنو اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے انہیں امامت بخش، لیکن جب وہ نافرمان ہوئے، یہ واحد قوم ہے بنو اسرائیل جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا۔ کسی قوم نے میرے خیال میں اپنے نبی کو قتل نہیں کیا، یہ کم وقت واحد قوم ہے جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا، بڑے بڑے انبیاء زکریا، یحییٰ جیسے، اور اپنے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے سولی پہ چڑھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا میں ان سے قیادت کو چھین کر اس امت کو عطا فرمائی، پہلے قبلہ تبدیل کیا، یہ ایک علامت کہ قیادت بدلنے والی، پھر آیت اتاری وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ یہ امامت ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، اور وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ بھی ہے اس کے ساتھ۔ اب ہم سچے گواہ ہیں یا غلط گواہ ہیں؟ ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے اگر گواہ بھگت جائیں تو وہ دعویٰ سچا ہو جاتا۔ تو ہماری گواہی سچی ہے، اس پر اللہ نے اپنے نبی کو گواہ بنایا ہے، جن سے بڑا کوئی گواہ نہیں ہے۔ تو ایک اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ آل عمران میں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے، اخرجت للناس۔ کیا ذمہ داری ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے، جو وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس بھولے بسرے سبق کو مولانا الیاس صاحب نے زندہ کیا۔ خانقاہی نظام چل رہا تھا، جو آئے گا فائدہ اٹھائے گا۔ مدرسوں کا نظام چل رہا تھا، جو آئیں گے فائدہ اٹھائیں گے۔ واعظ و نصیحت کے خطاب ہوتے تھے، جو آئیں گے وہ نفع اٹھائیں گے۔ لیکن جب ایک ایسا دور آیا کہ آنے والے برائے نام رہ گئے، اور نہ آنے والوں کا ایک جم غفیر، ان کا کیا کیا جائے؟ ان کے لیے ہے نبیوں کا طریقہ۔ نبیوں نے نہ مدرسہ بنایا، کیا عجیب بات ہے، نہ کتاب لکھی،
نہ خانقاہ بنائی. رب انی دعوت قومی لیلا و نہار. انہوں نے خود چل کے جا کے اللہ کا پیغام سنایا. قم، اپنا حبیب سے فرما یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یہ جو قیادت بدلی اور امامت ملی. کیا امامت ملی ہے کہ ہم وسطہ پہ غور کرو. ایک مطلب تو ہے اعتدال والی امت ہے، اور جبوتی میں نے بیان کیا کہ اس سے ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ یہ امت واسطہ ہے. پہلے جہاں نبی ہوتے تھے اللہ اور بندے کے درمیان واسطہ، جو انہیں اللہ کی یا قوم اعبدوا اللہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ہر نبی قوم میں جا کے، اب یہ امت ہے یہ انسانوں کو کہے گی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. نبیوں کی جگہ اب یہ واسطہ بنیں گے. ڈاکٹر شیخ فوزی تھے ایک میرے بڑے پیارے دوست، فوت ہو گئے. قطر، سوڈانی تھے، قطر کا پاسپورٹ تھا. شاعر تھے بڑے لبیب ادیب. وہ مجھے بیان کے بعد میرے پاس آئے. میں نے کہا میں نے وسطہ کا یہ ترجمہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ کہنے کہ ٹھیک تو ہے پر یہ قرآن ہے تو اس میں کوئی پیچھے مثال مل جائے تو وہ زیادہ احوط اور احتیاط والی بات ہے. باقی لغت کے اعتبار سے ٹھیک. میں جب واپس آیا تو میں نے پہلی دفعہ تفسیریں سنجیدگی سے اٹھائیں. تو مجھے تو کسی تفسیر میں ملا نہیں. تو وہ جو پہلی تفسیر ہے تفسیر طبری، ابن جریر رحمہ اللہ، بہت زبردست تفسیر ہے. وہاں میں نے اس کو دیکھنا شروع کیا تو وہ وسطہ، اعتدال کچھ اور جو میں نے کہا تھا وہ آیا ہی نہیں. تو میرا دل بیٹھ گیا، لیکن کافی انہوں نے اس کو لمبا چلایا ہے. سب سے آخر میں انہوں نے یہ مطلب بیان کیا کہ یہ امت وسطہ ہے اللہ اور بندوں کے درمیان. تو پھر مجھے تسلی ہو گئی کہ رب رمیۃ من غیر رامن بھی تو ہوتا ہے نا، کبھی اندھے کا تیر بھی چل جاتا ہے. تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اللہ نے مجھ سے صحیح کہلوایا. یہ امامت ہے، یہ قیادت ہے. یہ بیچ میں پھر جب حکومتیں آئیں تو سیاست چھا گئی، آپس کی لڑائیاں شروع ہو گئیں، اور یہ قیادت و امامت بھول گئی. علماء اپنے طور پر، ایسا نہیں کہ کبھی دعوت مٹی ہو. اس زمانے کے علماء، آج کے وہ وسائل ہی نہیں تھے کہ وہ ایک جگہ بیٹھ جائیں، لوگ آئیں. انہیں چل کے دعوت دینی ہوتی تھی. تو ابن جوزی رحمہ اللہ کے ہاتھوں 20,000 لوگ مسلمان اور 1,00,000 لوگوں نے توبہ کی. آج کا جمود نہیں تھا اس وقت. تو یہ اللہ نے ہمیں ذمہ، اس کو مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ پر اللہ نے القاء کیا. ان کی بس کی بات ہی نہیں تھی کہ وہ ایک نئی چیز کو اس طرح لے کر آئیں. تو اللہ کی طرف سے القاء ہوا، الہام ہوا، خواب ہوا. مکے 1900 اس میں
26 میں مایوس ہو کر چلے گئے تھے کہ اصلاح کی کوئی صورت نہیں، تو ہجرت کر گئی اپنے شیخ مولانا خلیل احمد کے ساتھ مدینہ، میں یہیں مروں گا۔ وہاں اللہ کے نبی خواب میں آئے کہ میرے پاس آؤ، تو حضرت مدنی کے بڑے بھائی تھے، وہ بہت، حضرت مدنی تو ہجرت کر کے آ گئے تھے، وہ وہیں رہے، حبیب ان کا نام تھا، وہ بہت زیادہ ان کے تعلقات ہو گئے سرکاری لوگوں سے۔ تو مولانا الیاس صاحب نے وہ خواب ان کو سنایا، انہوں نے مزار مبارک کے جو تھے مسئول ان کو بلا کر کہا کہ شخص کو جالیوں کے اندر بھیجو، تو 3 راتیں وہ جالی اور دیوار کے درمیان سوئے۔ ان 3 راتوں میں یہ سارا کام ان کے سامنے پیش کیا گیا، ورنہ تو لوگ تصوف کو دیکھا تھا، تصوف کو لے کے چل رہے تھے، مدرسوں کو دیکھا تھا، مدرسوں کو دیکھ کے چل رہے تھے، ایک دم یہ شروع کر دیا اور پھر ایک ان کے پیچھے مواتیوں کے پیچھے۔ مشکل ترین کون؟ تو یہ امامت کی ذمہ داری ہے۔ پھر ایک بات اور کہنی تھی، قرآن میں یسألونک 15 دفعہ آیا ہے، 2 دفعہ تو کافروں کا یسألونک عن الجبال فقل ينسفها ربی نسفا، اور یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیما انت من ذکراها۔ باقی 13 یسألونک صحابہ کے سوال ہیں، ہر یسألونک کے بعد قل ہے، سوائے یہ جو آخری یسألونک آتا ہے ایان مرساها، یہاں قل نہیں ہے۔ باقی ہر جگہ اللہ قل کو لائیں کہ میرے نبی یہ پوچھتے ہیں اہلا، قل آپ کہیے، اس کا یہ حکم۔ یہ آپ سے پوچھتے ہیں یسألونک عن الیتامی، آپ فرمائیے، اس کا یہ حکم ہے۔ یسألونک عن الانفال، آپ فرمائیے، اس کا یہ حکم ہے۔ یسألونک عن المحیط، آپ فرمائیے، ان کا یہ حکم ہے۔ تو اس طرح یسألونک کے ساتھ قل ہے۔ روزے کی بات آتے آتے فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ کتنی تسلی دے رہا ہے کہ دین آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ وَلِتُكَبِّرَ اللَّهَ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ مَا هَدَاكُمْ۔ آئے کیا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس کے بعد ایک آیت عجیب، جس کو جملہ معتذرہ نہیں کہتے، معترضہ، نہ اس کو روزے سے تعلق ہے نہ رمضان سے تعلق ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عبادی انی فإنی قریب، عجیب ہے یہ۔ یسألونک قل، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ کہیے۔ یہاں صحابہ نے پوچھا اللہ کے بارے میں، مہینہ ہے روزوں کا، تو اللہ نے کیا خوبصورت بات کی۔ وَإِذَا، وَإِن وقتی ہے، وَإِذَا ہمیشہ کے لیے ہے، جب بھی، جہاں بھی، جیسا بھی میرا بندہ پوچھے میرے بارے میں۔ عبادی کو پہلے ذکر کیا، انی کو بعد میں، اپنے آپ کو بعد میں، اور عباد کو پہلے۔ اللہ کو اتنے پسند آیا کہ انہیں پروٹوکول دیا، پہلے انہیں۔ عربی میں جو محاورہ ہے من طارق جمیل الی الشیخ رمزی، یہ طریقہ ہے
من رمزی الحبیب الی شیخ زبیر، یہ اسلوب ہے۔ جب کسی کو عزت دینی ہوتی ہے تو اس کو پہلے ذکر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بعد میں۔ جب سالاران لشکر اللہ کے نبی کے زمانے میں جہاد ہو رہا تھا، تو جب خط لکھتے تھے اللہ کے نبی تو من خالد بن الولید الی رسول اللہ نہیں ہوتا تھا، الی رسول اللہ من خالد بن الولید یہ ہوتا تھا۔ اسی پر تو کسرا نے خط پھاڑا، یہ کون ہے، اپنا نام پہلے لکھ لے، من عبداللہ محمد الرسول اللہ، میرا نام بعد میں لکھتا ہے۔ اس نے آگے سنا ہی نہیں، خط پکڑ کے پھاڑ کے پھینک دیا۔ اور حیثیت کیا تھی اس کی نظروں میں؟ یمن میں اس کی حکومت تھی، وہاں کے حاکم کو کہا 2 سپاہی بھیجو اور اس کو پکڑ کے لاؤ، یہ حیثیت تھی اس کی۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کی زمین کٹھی تھی، تو وہ جو بننا جس کو کہتے ہیں وہ ایک تھا، وہ تو کبھی وہ ٹھیک کرتے آگے پیچھے ہو جاتا ہے، ہمارے بھی ہو جاتے ہیں، لوگوں کے ہمارے اندر آ جاتے ہیں، ہمارے ان کے اندر چل جاتے ہیں، کوئی جان بوجھ کے نہیں ہوتے، وہ اندازے سے ہوتا ہے۔ تو ان کے غلاموں نے جان بوجھ کے تو نہیں کیا ہوگا، غلطی سے وہ کافی اندر چلے گئے عبداللہ بن زبیر کے۔ تو انہوں نے اب حضرت معاویہ کو خط لکھا کہ تیرے غلام میری زمین پر قبضہ کر رہے ہیں، انہیں سمجھا لو کہ یہ زیادتی چھوڑ دیں ورنہ میں تم سے نمٹ لوں گا۔ اب کہاں 90 لاکھ مربع میل کا حکمران اور کہاں ایک عام شہری، رتبے میں تو عبداللہ بہت اونچے تھے۔ معاویہ نے پڑھا تو یزید کو بلایا، کہا یہ خط پڑھو، نے پڑھا، کہا کیا جواب؟ کہا جواب نہ دو، ایک فوجی دستہ بھیجو جو اسے زنجیروں میں باندھ کے لائے اور آپ کے سامنے پٹخ دے، اسے پتہ چلے کہ امیر المومنین سے بات کیسے ہوتی۔ کہنا کہ ٹھیک، میرے پاس اس سے اچھا جواب ہے۔ تو اب لکھنا تھا من عبداللہ امیر المومنین معاویہ ابن ابی سفیان، انہوں نے لکھا الی عبداللہ ابن الزبیر نہیں، الی ابن حواری الرسول۔ بہت حلیم ہستی تھے حضرت معاویہ رضی اللہ، بہت حلم تھا۔ من عبد اللہ امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان۔ آگے لکھا کہ مجھے آپ کی شکایت کا پتہ چلا ہے، میں اس پہ معذرت خواہ ہوں، اور اس کے ازالے کا ایک ہی اب مجھے حل سمجھ میں آیا کہ وہاں جتنی میری زمین جائیداد بمیں ساری چیزوں، غلاموں اور اس کے علاوہ جو اسباب زراعت سب آپ کی ملک، آپ کو ہدیہ، آپ اس کے مالک ہیں۔ اس کے بعد کوئی شکایت ہو تو ضرور یاد فرمائیں۔ تو جب آیا نا خط انہوں نے پڑھا، کہنے لگے معاویہ یہی تیری باتیں ہیں جس نے تجھے سردار بنا دیا، یہی تیری باتیں ہیں جس نے تجھے سردار بنا دیا۔ تو وَإِذَا سَأَلَكَ عَنِّي نہیں عبادی عنی، ایک تو یہ اللہ نے آپ کو کتنی عزت دی، دوسرا ہے قُلْ إِنِّي قریب
میرے نبی ان سے کہیے کہ میں قریب ہوں۔ وہ یہاں اللہ نے اپنے نبی کو بیچ میں سے ہٹا دیا، کہا میرے محبوب ان کا میرے بارے میں پوچھنا مجھے اتنا اچھا لگا ہے، آپ پیچھے ہٹ جائیں، میں خود جواب دوں گا۔ میرے بندے میں حاضر ہوں، فإنی قریب، میں حاضر ہوں۔ سبحان اللہ، میں موجود ہوں، فإنی قریب، میں تیری قریب ہوں۔ کس کمال کی بات! میں طلحہ سے کہوں بھائی بلال کدھر ہے، اس سے تو نہیں پوچھا، آپ سے پوچھا، آپ کے بجائے بلال خود کہے مول صاحب میں حاضر ہوں، تو یہ ایک عزت، میرے لیے عزت کی بات ہے نا کہ اس نے بیچ میں واسطے کو ہٹا دیا۔ میں نے تو واسطے سے پوچھا تھا کہ جی میں حاضر ہوں، یہاں اللہ نے یہ کیا، میرے نبی یہ میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آپ پیچھے ہٹ جائیے، میں خود جواب دیتا ہوں۔ فإنی قریب، آنا بھی نہیں کہا، انی، شک نکال دو، میں یقیناً تمہارے قریب ہوں، نیڑے ہوں، نیڑے۔ کیا کرتا ہوں؟ اجیب دعوت الداعی۔ اچھا، دعا ہوتا ہے بار بار پکارنا، اور دعوتاً ہوتا ہے ایک دفعہ پکارنا۔ تو یہاں دعوتاً پر الف لام لگایا، مضاف مضاف الیہ بنایا، دعوت داعی، مضاف الیہ معرفہ ہے تو یہ نکرہ بھی معرفہ ہو گیا۔ اس کو معرفہ کیوں بنایا ہے؟ جس نے زندگی میں ایک دفعہ مجھ سے مانگا نا، مجھ سے بات کی، اور ایسے پتہ نہیں کتنے مانگنے والے، میں سب کی دعا کو سمجھتا ہوں، سب کی پکار کو سمجھتا ہوں۔ کیا بولا یہ کہنے کی ضرورت نہیں مجھے، ایک دفعہ بھی جو پکارے گا نا اس کو بھی جواب دوں گا۔ پھر الداعی، ٹھیک۔ اب تو تمہارے استاد بھی تمہارے نام نہیں جانتے ہوں گے، تم اتنے ہو گئے ہو، تو پرچی جب آتی ہوگی یہ دفتر میں تو یہ نام سے پہچان نہیں سکتے ہوں گے، بلائیں گے بھئی کون ہے عبد الرحمن، اس کو بلاؤ بھئی، جب وہ آئے گا اس کی شکل دیکھیں گے پھر پہچانیں گے، ایسے ہی نہیں 250-300 بیٹھے ہوئے، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے الداعی، پکارنے والے پر الف لام یعنی معرفہ۔ معرفہ کا مطلب ہے کہ میں پکارنے والے کو بھی جانتا ہوں، اس کی پکار کو بھی جانتا ہوں۔ اچھا، اس نے مجھے ایک دفعہ پکارا، دعوت الداعی، کیا اللہ نے محبت کا اظہار کر دیا۔ ساری زندگی نہ پکارے اور ایک دفعہ کہے یا اللہ، تو اللہ کہتا میں تمہیں جانتا ہوں۔ ہم اپنے شاگردوں کو نہیں جانتے۔ ہمارا ایک نوکر تھا، چاچا غلام محمد جلاحہ تھا، تو اس کے رات کو کوئی بچہ نہیں ہوتا تھا تو بیگم سے کہتا تھا ایک پوتر خسدہ پیار، یعنی نظر نہیں آ رہا ہے، نام نہیں یاد ہوتا تھا اس کو، اپنے بچوں 5-6 بچے تھے، ان کے نام یاد نہیں تھے اس کو، کوئی نہیں اپنی چوکی دے گیا، اور اللہ 7 ارب تو آ جائیں، خربوں پہلے ہیں، پچھا تھا ان 7 ارب نہیں ہم دے، ٹائم تھوڑا ہی ہے۔ تو میں اس کے علم پہ قربان جاؤں جو مجھے دیکھ رہا ہے، آپ کو دیکھ، کہتا ہے ایک دفعہ جو پکارے گا
اس کی پکار کو بھی جانتا ہوں، اس کو بھی جانتا ہوں۔ اذا دعان، کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، جب بھی پکارے۔ اب ملنے والے میرے اتنے ہوتے ہیں کہ میں نے پرچی لگا دی، بھی جو آئے اس سے لکھواؤ کون ہے، کہاں سے آیا، پرچی اندر بھیجو، میں دیکھوں گا، اگر کوئی ہوا میرا جاننے والا تو ملوں گا، نہیں ہوگا تو معافی مانگ لوں گا، چونکہ اکثر 99% سائل ہوتے ہیں، ملنے والے نہیں ہوتے، ضرورت مند ہوتے ہیں، اور میرا دل ہے کہ جو آئے اس کو خالی نہ بھیجوں۔ لیکن قلت لا اجد ما احملکم علیہ، کائنات کے سردار محمد مصطفیٰ کے پاس صحابہ آتے ہیں کہ ہم نے تبوک میں جانا ہے، اور وہ فرما رہے ہیں میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں تمہیں کیا دوں۔ تو طارق جمیل گندگی کے کیڑے کی کیا مجال ہے؟ تو اکثر چونکہ وہ مانگنے والے ہوتے ہیں تو پھر میں باہر اندر سے ہی معذرت کر لیتا ہوں۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے اذا دعان، جب پکارو گے، جس وقت پکارو گے، رات کو، دن میں، صبح میں، جس زبان میں پکارو گے۔ یہ روزے کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ روزہ آپ کو اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ بیچ میں واسطے کو بھی اللہ ہٹا کے آمنے سامنے ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ایک کام تم کرو، فَلْيَسْتَجِيبُوا بھی نہیں کہا، لی کہا ہے، پھر تم میری خاطر، میری بھی تو سنو، میری خاطر، جسے ماں کہتی ہے بیٹا میری خاطر ہی یہ کام کر لو، اللہ کہہ رہا وہ میری خاطر تم میری بات پہ لبیک کہہ دو۔ پھر آگے عقیدہ تھا تو وہاں ذمہ داری لائے، فَلْيُؤْمِنُوا بِی، اور مجھ پہ ایمان لاؤ، کیا ہوگا؟ رشد ملے، سیدھے مجھ تک پہنچو گے اور میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے جنت میں پہنچا دوں، وہاں حور تمہارا ہاتھ پکڑ کے چومے گی، تمہارے سر سے پاؤں تک گڑگڑ ہونے لگ جائے گی،